اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام اہل ایمان کو حلول ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کے لیے خطبہ شبانیہ کے وہ ابتدائی جملے کافی ہیں جس میں کہا ہے کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ لوگوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف دی گئی ہے، اور حتیٰ اس کے اندر جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف دی گئی ہے حدیث قدسی میں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں، میں ہی اس کا اجر و ثواب دیتا ہوں۔ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، رحمت و برکت اور مغفرتوں کو لے کر تمہاری طرف آ رہا ہے۔ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے ایام، اس کے دن باقی تمام دنوں سے افضل ہیں۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہے۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس کے لمحات تمام لمحات سے افضل ہیں۔ هُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں مومنین ضیافت الہی کی طرف مدعو کی گئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں اس مہینے کے اندر مومنین کرام۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اہل کرامت قرار پائے ہیں مومنین کرام اس مہینے کے اندر، یعنی اس مہینے کے اندر اللہ میزبان ہے اور مومنین مہمان ہیں۔ اللہ میزبانی کر رہا ہے، اللہ مہمان نوازی کر رہا ہے، برکتوں کے ذریعے سے، رحمت کے ذریعے سے، مغفرت کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، لیلۃ القدر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کر رہا ہے، اور مومنین اس کے دسترخوان پر بلائے گئے ہیں۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں مومنین کا سانس لینا، تمہارا سانس لینا بھی عبادت ہے، تسبیح ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس میں تمہاری نیند، تمہارا سونا عبادت ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اس مہینے میں تمہارے اعمال مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور اس میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں اس مہینے کے اندر قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے کے کئی اعمال احادیث اور روایات میں وارد ہوئے ہیں، اعمال ہیں، اذکار و اوراد ہیں، کچھ مشترک اعمال ہیں اور کچھ مخصوص ہیں۔ مخصوص اعمال میں سے ایک اہم ترین جس کی غیر معمولی فضیلت بیان ہوئی ہے روایات کے اندر، وہ دعائیں ہیں، مخصوص دعائیں جو ہر دن کے ساتھ خاص ہیں، ہر دن میں پڑھی جاتی ہیں، ہر دن کی ایک مخصوص دعا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابن عباس کی طریق سے نقل ہوئی ہیں، اور ان دعاؤں کو البلد الامین اور المصباح اور ابن طاووس نے اقبال الاعمال میں نقل کی ہیں۔ ان دعاؤں کو انشاءاللہ مختصر شرح اور ترجمہ کے ساتھ انشاءاللہ مومنین کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔